سن لو، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ نوکری اسلام کی نظر میں اور شریعت میں حرام ہے جو آپ کو آپ کے نماز کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ نوکری حرام ہے، اسلام کی درشٹی میں وہ سروس حرام ہے، شریعت کی روشنی میں وہ گورنمنٹ کی جاب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی سرکاری سروس یا پرائیویٹ جاب اگر آپ کو آپ کے اول وقت میں یا آپ کو نماز کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کے لیے وہ سروس حرام ہے، وہ نوکری حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے جو آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ وہ کمائی بھی حرام ہے اور وہ بزنس بھی حرام ہے۔ اب مت پوچھنا مولانا صاحب فلاں جگہ نوکری کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اس جملے میں سب آ گیا ہے۔ ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ جاب حرام ہے اذان کے وقت، نماز کے وقت، جس سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا آپ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، حرام ہے۔ دکان پر زیادہ کسٹمر آئے، بھیڑ لگی ہے، لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کسٹمر کو چھوڑنا پڑے گا اور نماز کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو، نماز قائم کرو کہا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو وقت پہ پڑھو، اس کے اصول پر پڑھو، اس کے ضابطوں پر پڑھو، نبی کے طریقے پر پڑھو، اور نبی نے جو وقت بتایا اس وقت پر پڑھو۔ بعد میں تو پڑھ ہی لوگے، شام کو اکٹھی بھی پڑھ لوگے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی اذان ہوئی بند کرو دکان اور جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، چاہے 20 کسٹمر ہی تمہاری دکان پر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صاحب بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر تو آپ نے کاروبار کو بڑا سمجھ لیا، پھر تو آپ نے دکان کو بڑا سمجھ لیا، پھر آپ نے اللہ کو بڑا کہاں سمجھا؟ پھر آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ نماز کے لیے اذان۔ ابھی نہیں کہا گیا نماز پڑھنے آؤ، ابھی یہ کہا گیا نماز پڑھنے بعد میں آنا۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اذان کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون اللہ کو بڑا مان رہا ہے اور کون اللہ کو بڑا نہیں مان رہا۔ اذان کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے۔ اس جملے کو بار بار 2 بار کہا جا رہا ہے اور پھر 2 بار اور کہہ کر 4 بار کہا جا رہا ہے۔ پوری اذان اٹھا لو، 4 بار کوئی جملہ نہیں کہا گیا، سب سے پہلے یہی جملہ 4 بار کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئے کاروبار میں مصروف رہنے والوں، آئے کھیتوں میں مصروف رہنے والوں، آئے آفیسز میں بزی رہنے والوں، ہائے سرکاری اور پرائیویٹ جاب میں مشغول رہنے والوں، ہائے دکانوں میں مصروف رہنے والوں، اپنے اپنے گھروں میں بزی رہنے والوں، دوبارہ پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا۔ اللہ اکبر اصل میں اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ من کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سائلنٹ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ہے۔ اذان پوری کیا ہے؟ اللہ اکبر کا پورا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت سلو بول رہا ہوں، ابھی سپیڈ بڑھے گی میری، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے۔ اذان کا صحیح جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، لیکن من کل شیء نہیں بولا جاتا ہے، لیکن وہ دل میں رہتا ہے۔
من کل شے کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز سے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. لیکن من کل شیء بولا نہیں جائے گا. جیسے انگلش میں نائف کس کو کہتے ہیں؟ چاقو کو. نائف کے معنی چاقو، لیکن کہ لکھا جاتا ہے بولا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ رہتا ہے. نی مانی گھٹنا، انگلش میں نی مانی گھٹنا، لیکن کہ لکھا ہوتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا. ایسی عربی زبان میں اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر من کل شیء. من کل شیء نہ لکھا جائے گا نہ بولا جائے گا، لیکن دل میں مانا جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اس جملے کو سن کر بھی اپنے گھروں میں رہنے والوں، اپنی دکانوں میں بیٹھنے والوں، اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے والوں، اناج کاٹنے والوں، پھلوں میں ویست رہنے والوں، آم کے پیڑوں میں مصروف رہنے والوں، لیچی کے باغ دیکھنے والوں، بیڑی سگریٹ بنانے والوں، سن لو سن لو سن لو، دوبارہ سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب جن لوگوں نے اس جملے کو سب سے بڑا، اللہ کو سب سے بڑا مانا، انہوں نے اپنی دکان بند کر دی، اپنا مکان بند کر دیا، اپنی دکان بند کر دی، اپنا آفس بند کر دیا، یا چلے آئے کسی کو بٹھا کے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ بیٹھو اب میں ابھی آتا ہوں. اب جو لوگ چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیے. پہلی چیز یاد رکھنا، انہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا. اذان سننے کے باوجود جن لوگوں نے اپنی دکانوں میں بیٹھنا گوارا کر لیا، کھیتوں میں رہنا گوارا کر لیا، سن لو انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا. انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو اللہ سے بڑا مانا ہے. اور یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اللہ سے. اب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو جیتیں گے یا ہاریں گے، اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کر لو، کیا دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اور جو اللہ سے جیت سکے؟ اب جنہوں نے بڑا مانا وہ چلے گئے، گھر چھوڑ کے وضو بنایا، چلنے لگے مسجد میں، جانے لگے مسجد کی طرف. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، گھر سے جو لوگ وضو بنا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں بہرحال ثواب ملتا ہے. ایک ضعیف روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں وضو بناتا ہے اور وہ گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو گھر سے وضو بنانے کی بہرحال فضیلت تو ہے ہی. اگرچہ ہم اس ضعیف حدیث کو اگر نہ بھی مانیں اور یہ مان لیں تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ گھر سے وضو بنا کے چلنا یہ بہرحال بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے. اب جو لوگ مسجد میں آ گئے اب ان کو کہا جا رہا ہے، جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا ہے. اب جو لوگ اذان کے یہ پہلا جملہ سن کر گھروں میں وضو بنا کر نکل رہے ہیں ان سے اب کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسجد میں آنے سے پہلے اس بات کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی آپ گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز پڑھنے تو یاد رکھو یہ نماز تمہاری اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ اللہ معبود ہے، اسی کے لیے نماز ہونی چاہیے. اللہ کو معبود مانو، اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہو، یعنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب باپ کے ڈر سے نماز پڑھنے بہت سے لوگ آتے ہیں، ابا میرے ڈانٹیں گے نماز پڑھ لو. مدرسے کے بچے ارے نماز پڑھ لو اذان ہو گئی نہیں تو ٹیچر مارے گا، وہ ٹیچر کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جمعے میں صرف اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ پورے ہفتے تو آئے نہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے سماج کے لوگ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو جو لوگ اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے ہی نہیں،
اگر نماز پڑھنے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، عبادت کے لیے آنا ہے، نماز کے لیے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ عبادت اللہ کے لیے کرنے نہیں جا رہے ہو تو اپنے گھروں میں رہو۔ اگر محلے والوں کے ڈر سے جا رہے ہو تو مت جاؤ، اگر استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اگر باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اگر محلے اور سماج کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اور اگر جا رہے ہو تو اللہ کو سب سے بڑا مان کر جاؤ، اور عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے جاؤ، کسی غیر کا اس میں نام نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر تم اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے جا رہے ہو اور تم نے دل میں ٹھان لیا کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں، تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی، اپنے منمانی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی پڑی نہیں۔ اگر منمانے طریقے پر نماز پڑھنا ہے تو مت آؤ، اب اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گی۔ ظہر میں کتنی نماز؟ جتنی نبی نے بتائی۔ عصر میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ مغرب میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ تراویح کتنی پڑھیں؟ 20 یا 8، نہ تیری 8 نہ میری 20، جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو، لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی، اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا۔ جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب، اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب۔ تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو۔ جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار، اپنا بزنس بند کر دیا، وہ مسجد کی طرف جائیں۔ مسجد کی طرف جانے والوں، اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں، اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک۔ اب یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے، سنو، یہ 3 چیزیں، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے، نبی کے طریقے پر، نبی نے جیسے بتایا ہے